بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ ایسے لوگ، ایسے افراد جو کمائی تو بہت کرتے ہیں، پیسہ تو بہت کماتے ہیں، لیکن شکایت یہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر خیر و برکت نہیں ہے، اس کے اندر برکت نہیں، پیسہ خرچ ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہاں جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اپنی کمائی کا کوئی اندازہ نہیں، لیکن ان کے حالات ناگفتہ بے ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں سے مانگ مانگ کر، قرض ادھار کر کے اپنی ضروریات زندگی کو چلاتے ہیں، لیکن اپنی کمائی ان کی اتنی بے حساب ہوتی ہے کہ ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ بے برکتی اور یہ نحوست ان کے پر کیوں طاری ہوتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن گھروں کے اندر نماز کا اہتمام نہیں کیا جاتا، نمازیں نہیں پڑھی جاتی، اور ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مسجد کے اندر فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، بہت بڑا ثواب ہے، 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے، لیکن اپنے گھروں کو بھی ذرا مصلی بچھا کر، سجدہ ٹیک کر، جبین نیاز اس بارگاہ لم یزل میں رکھ کر خیر و برکت کی دعا مانگے، یعنی نوافل نماز کا اہتمام کریں گھروں میں۔ نوافل کا جتنا ثواب گھر میں ملتا ہے اتنا مسجد میں نہیں ملتا، اور فرض کا نماز کا ثواب جتنا مسجد میں ملتا ہے اتنا گھر میں نہیں ملتا، اس بات کو یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ گھروں کے اندر تلاوت قرآن کا اہتمام کریں۔ جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر برکت سے خالی ہوتا ہے۔ اور اپنے بچوں کو آداب شرعیت، علم شرعیت، علم دین اور آداب زندگی اور شرعیت سکھائیں، گھروں کے اندر خیر و برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ مجھے ایک بات پہ حیرت ہوئی تھی، ایک دفعہ مجلس میں بیٹھے تھے، قوالی کی محفل تھی ہمارے آستانے پہ، ہندوستان سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، اور قوالی کی محفل کے بعد عام گپ شپ ہوئی، تو وہ ہندوستان سے آئے ہوئے لوگ اورنج کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، خاص طریقے کے لوگ ہیں، سابر پیا کے لوگ، تو کہنے لگے حضرت ہم نے ایک عجیب بات دیکھی ہے کہ جن حضرت کا یہ عرس ہے نا، حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ کا، وہاں بھی عرس تھا، چادر جا رہی تھی، جو مزارات پہ چادریں وغیرہ چلاتے ہیں نا، مانے یا نہ مانے لیکن ایک رسم ہے، ایک رواج ہے، ایک عبادت ہے، جو بھی سمجھ لے، تو ان کا نام دیکھ کر میں نے آگے بڑھ کر چادر کو ہاتھ لگا کے چوما، جس طرح قرآن کو ہاتھ لگا کے چومتے ہیں یا کسی مقدس جگہ کو، ایسے۔ تو ہندوؤں نے ادھر سے تھپڑ، ادھر سے مکہ، ادھر سے لاتے مارنے شروع کر دی۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹ گیا اور پیچھے پیچھے چلنے لگا کہ یہ لوگ آخر جائیں گے کہاں، نام تو ہمارے مرشد کا ہی لکھا ہوا ہے۔ وہ چادر جب جا کے بابا تاج الدین کے مزار پر چڑھائی تو میں حیرت میں ڈوب گیا کہ یہی بزرگ تو ہمارے ہیں اور یہ بھی ان کو مانتے ہیں، لیکن انہوں نے مجھے مارا کیوں ہے؟ وہ جو اپنے کلام سے، اپنے کام سے، فاتحہ درود سے فارغ ہوئے، تو میں نے پوچھا یہ تو ہمارے مسلمانوں کے بزرگ ہیں اور میں ان کا عقیدت مند ہوں، آپ نے مجھے مارا کیوں نہیں؟ انہوں نے جواب دیا شرم نہیں ہے آپ کو؟ جوتے پہنے ہوئے تم نے چادر کو ہاتھ لگایا، یہ آداب کے خلاف ہے۔
ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. ہم جوتے کیا بے وضو قرآن کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، بے وضو امامت کرانا شروع کر دیتے ہیں، شرمندگی کی وجہ سے، ٹائم کی بچت کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے. ہمیں پیشاب زور کا آیا ہوا ہو، دوبارہ وضو نہ کرنے پہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اونگتے اونگتے عبادات کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر بے برکتی اور نحوست کیوں نہ آئے؟ یہ وجوہات ہیں. اور ایک بات مشہور ہے، جس نے چاشت کی نماز اختیار کی اس کو کاشت نہیں کرنی پڑتی، اس کو محنت نہیں کرنی پڑتی. تھوڑی سی محنت پہ اس کا گزارا چل جاتا ہے، تھوڑی سی چیز پہ اس کے اندر خیر و برکت پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ بات حقیقت ہے. آپ نوافل نماز کا اہتمام کر کے دیکھیں. لیکن آگے سے جو عمل تھا، ہمارے پاس تو فرض پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو نوافل کہاں سے پڑھیں؟ ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، تسبیحات کہاں سے پڑھیں؟ مصیبت یہ ہے ہم شارٹ کٹ کے چکر میں ہیں کہ کوئی چیز بنی بنائی مل جائے، کہیں سے گرا پڑا کوئی لکتا چیز مل جائے، اسی سے گزارا کر لیں. نہیں، جب تک عرق ریزی، خون پسینہ کاڑ کے، محنت کر کے، مزدوری کر کے کوئی چیز گھر میں لگی، اس کے اندر خیر و برکت نہیں ہوگی. یہ بات یاد رکھنا. لوگ مولویوں کے اوپر طنز کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں نا، بیٹھی بٹھائی چندے کا پیسہ کھا رہے ہیں. اور آج کل تو اور آسانی ہے، 25,000 مفت کا مل رہا ہے. لیکن پابندی کو دیکھیے، 24 گھنٹے کی پابندی ہے. ذمہ داری کو دیکھیے. ایک نقطہ بھی ادھر سے ادھر بتا دیا حلال اور حرام کے اندر، ساری ذمہ داری کس پہ ہے؟ مولوی پہ عائد ہوتی ہے، مفتی پہ عائد ہوتی ہے. حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی ایک دفعہ جمعے کی نماز پڑھائی، کپڑوں کے اوپر ایک چھینٹا سا پڑا ہوا تھا، جو 1 درہم ہماری فقہ حنفی کے مطابق جو غلاظت کی، گندگی کی، ناپاکی کی ایک علامت ہے، نشانی ہے، حد ہے. 1 درہم یعنی 1 روپیہ سمجھ لیں، چاندی کا، لوہے کا، تانبے کا، آج کل جو چل رہا ہے. اس سے زیادہ تجاوز کر جائے تو دھونا پڑتا ہے، اس سے کم میں کفایت ہوتی. جمعہ پڑھانے کے بعد جب دیکھا کہ وہ چھینٹا لگا ہوا ہے تو آپ نے لوگوں کو خطوط لکھے، جن جن لوگوں نے میرے پیچھے جمعہ پڑھا ہے، فلاں مسجد میں پڑھا ہے، وہ دوبارہ ظہر کی نماز ادا کر لیں. اس لیے کہ جمعے کی قضا تو ہے نہیں، وہ ظہر کی نماز ہی پڑھی جائے گی. یہ تقویٰ ہے، یہ طہارت ہے، یہ ایمانداری ہے، یہ شرعیت ہے، یہ طریقت ہے. ایسے پائے کہ لوگ ہوں پاکیزہ اور طہارت زدہ لوگ، پھر ان کے کام میں، ان کی بات میں، ان کے مسئلے میں برکت نہ ہوگی. لیکن ہم اٹھتے ہیں نہ بچوں کو وضو کرانے کا طریقہ سکھاتے ہیں، نہ غسل کا طریقہ سکھاتے ہیں، نہ آداب و فرائض و واجبات و سنن و مستحبات کسی چیز کے سکھاتے ہیں. تو ہم کریں گے. میں ایک اسکول میں ٹیچر تھا نا، ہماری جو وائس پرنسپل تھی نا، پی سی ہوٹل میں فرحت ہاشمی نے کانفرنس کی اور وہاں غسل اور وضو کے فرائض وغیرہ سکھائے. اور اس نے بڑی بڑی گڑیا اٹھا کے لائی تھی فرحت ہاشمی نے. تو ہماری وہ وائس پرنسپل آئی نا، کہنے سے قاری صاحب اس نے آج نیا طریقہ ہمیں بتایا ہے وضو اور غسل کا، ہم نے تو کبھی ایسے دیکھا ہے نہ سنا ہے نا. میں نے کہا جی پہلے آپ وہ طریقہ بتائیں نا جو اس نے بتایا ہے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا. اس نے یوں ایسے کیا. میں نے کہا یہی تو اصل طریقہ ہے، اپنا بتائیں. میں کہا ہم تو شاول کھول کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، بس سر سے پاؤں تک پانی بہایا، شیمپو لگایا، صابن لگایا، بس. نہ وضو، نہ اس کے فرائض، نہ اس کے واجبات، نہ اس کے سنن، نہ اس کے مستحبات. وہ کیسا وضو ہوگا، وہ کیسی طہارت ہوگی، وہ کیسی عبادت ہوگی؟ نلکا کھول کے نیچے بیٹھ گیا، بس جسم کو پانی کے اوپر بہایا اور کیا کر دیا. تو اس لیے ان نوافل کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، تسبیحات کا اہتمام کریں. فرائض تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈنڈے کے زور پر وہ تو کروا ہی رہا ہے. اپنے ذوق، اپنے شوق، اپنی عقیدت اور اپنی محبت کی وجہ سے جو عبادت کی جاتی ہے نا، وہ قابل قبول ہے. اور کہتے ہیں نا، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. جوانی میں کسی چیز کا اہتمام کر لینا، عبادات کا، علوم کا، فنون کا، کاریگری کا حصول جوانی میں.
بڑھاپے میں تو بندہ ویسے بھی کیا ہوتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے، اس کے قوا، اس کی جوڑ، اس کی ہڈیاں، اس کا جسم جواب دے دیتا ہے، اس وقت تو پھر تسبیح ہوتی ہے، مسجد ہی مسجد ہوتا ہے۔ تو اس لیے چاشت کی نماز کا اہتمام کریں، اشراق کی نماز پڑھیں، نوافل نمازیں پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کریں۔ جو وظیفہ بتانے والا تھا وہ یہ ہے کہ چاشت کی نماز پڑھیں، سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں جائیں، اور سجدے میں یہ انگلیوں کے جو نشان ہیں یہ ایسے رکھنے ہیں، سجدے کی حالت میں ہاتھ ایسے ہوتے ہیں، لیکن یہاں دعا مانگنے کے انداز میں ہاتھ ایسے رکھتے، اور یا وہاب ہو یا وہاب ہو یا وہاب ہو یا وہاب، یہ 14 نشان جو ہیں یہ 14 دفعہ یا وہاب ہو پڑھیں، اور یا وہاب کا عدد بھی 14 ہے۔ آپ اس دفعہ 14 دفعہ پڑھ کے رب حبلی من لدنک رحمتن، یا رب حبلی من لدنک اسرار دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے اسرار و رموز اللہ مجھے عطا کر۔ یہ 14 دفعہ پڑھیں، اہتمام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے روزی رزق آپ کی طرف ایسا آئے گا جس طرح بلندی سے پستی کی طرف پانی آتا ہے، جس طرح آسمان سے زمین کی طرف بارش آتی ہے۔ باوضو رہنے والا انسان، سفید کپڑے پہننے والا انسان، اور یہ وظائف و اوراد کرنے والا انسان، یہ کبھی رزق روزی سے تنگ دست نہیں ہوگا۔ اس بات کو یاد رکھیں، کوئی مانے یا نہ مانے، جو خوشحال ہے وہ تو خوشحال ہے، جو تنگ دست ہے وہ تنگ دست ہے۔ کوئی کسی کی مدد نہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہی کوئی اپنا خاص فضل اور کرم عطا کرے جس کی وجہ سے کسی نحوست سے نکل جائیں تو تب، ورنہ کسی کے اوپر کوئی امید، کوئی آسرا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان عبادات کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اس کے اوپر احسان نہیں ہے، یہ بندے کا اپنے اوپر احسان ہے۔ اس نے جو لکھا ہوا وہ دے ہی دے گا، آپ یہ اہتمام کریں نہ کریں، لیکن اس کے اندر خیر و برکت جو ہوتی ہے، خیر و برکت تھوڑے کے اوپر صبر کر لینا، قناعت کر لینا، زندگی کو گزار لینا، یہ خیر و برکت ہے۔ یہی نہیں ہے کہ ڈھیروں پیسے ہوں اور ان کے خرچ کرنے کا پتہ ہی نہ ہو، پھر بھی انسان ادھر ہاتھ کرے ادھر ہاتھ کرے، اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر سے مانگتا پھرے۔ نہیں، تھوڑی چیز ہو، ستھری ہو، قناعت ہو، صبر ہو، یہی سب سے بڑی امیری ہے۔